فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام، یا سار اللہ وابن سارہ، صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، 1439 ہجری کا آغاز ہو گیا۔ آج چاند کا اناؤنسمنٹ ہو گیا اور کل پہلی محرم ہے انشاءاللہ۔ رضوی کالج کی یہ چاند رات والی مجلس ہے۔ مین ٹاپک کل سے ہوگی اور آج امپورٹنس آف تھرسڈے نائٹ اور پورے سال کا ریویو، کہ پورا سال جو لاسٹ ایئر سے یہ سال پورا گزرا ہمارا، اس کا ایک ریویو کرنا ہے۔ آج صرف 45 منٹس کی مجلس ہوگی ٹوٹل۔ کل انشاءاللہ 9:15 پہ میں ممبر پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ آج 9:30 پہ آیا، کل 9:15 پہ ہر سال کی طرح، اور مین ٹاپک کل سے ہوگی۔ آج صرف ریویو کرنا ہے اور محرم کی امپورٹنس آف محرم، یہ دو باتوں پہ بات کریں گے۔ میں نے اپنی مجلس کا آغاز صرف 2 جملوں سے کیا، یا سار اللہ وابن سارہ۔ یہ 2 ورڈ جو ہے یہ زیارت عاشورہ میں بھی ہے اور وارثہ میں بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ، ریونج باقی ہے ابھی سٹل، کوئی لیا نہیں، ایک چانس سب کے لیے ہے۔ تو محرم جو ہے یہ سار اللہ وابن سارہ کا جواب ہے، کہ محرم جب آیا تو ایک محرم گزرا یا دوسرا محرم آ گیا۔ اسی طرح مسلسل ہماری لائف میں ایک محرم جاتا دوسرا محرم آتا۔ اگر ہم ریویو نہیں کرتے اپنے آپ کو، محرم ایک پریکٹس کا نام نہیں، محرم ایک عادت کا نام نہیں کہ محرم کا چاند دیکھو ہم سب کالا لباس پہنو اور مجلس میں آؤ اور چلے جاؤ گھر۔ محرم کا یہ مطلب نہیں۔ محرم کا مطلب وہ مقصد حسین، جو امام کا جو مقصد تھا، جو امام کا ایم تھا، جو امام کا مشن تھا، اس مشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ سوچنا ہے۔ محرم کے لیے ہم پریکٹس کے لیے آ رہے جا رہے مجلس کر رہے، اس کا مطلب محرم نہیں دوستو۔ اس مشن کو جو کربلا کے میدان میں مولا حسین نے ایک مشن کے تحت امام آئے، وہ جو جنگ ہوئی وہ ایک آفٹرنون کی جنگ نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے وہ جنگ مکمل اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے مولا حسین، اور ایک اسلام کو ایک نئی لائف دی کربلا کے بعد۔ کربلا سے پہلے جو اسلام تھا، انہیں رسول کے بعد جو اسلام شروع ہوا 50 ایئرز کا صرف پیریڈ تھا۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری کو، 11 ہجری، اور کربلا کا انسیڈنٹ ہوا 61۔ انہیں 50 ایئرز میں اسلام اتنا چینج ہو گیا تھا، اتنا چینج ہو گیا کہ خود کربلا کے میدان میں یزید کے لشکر میں جو آرمی تھی، ان آرمی میں سب مسلمان تھے ظاہری طور پہ،
ظاہری طور پہ سب کلمہ پڑھ رہے تھے، سب کے چہرے پہ داڑھی تھی، سب نماز پڑھ رہے تھے. سٹیج اسلام کا ایسا آ گیا تھا کہ کھلم کھلا وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ حسین کو جلدی قتل کرو اس لیے کہ ہم کو نماز عصر پڑھنا ہے. آپ سوچو کہ نماز بھی پڑھ رہے اور حسین کو بھی قتل کر رہے، رسول کے نواسے کو بھی قتل کر رہے. یہ اسلام تھا. اگر اس وقت کربلا میں امام حسین آگے بڑھ کر اس مشن کو، پورا جو مشن تھا رسول کا، رسول بھی نہیں بولوں میں، نبی آدم سے لے کے رسول تک جتنا پورے نبیوں کا پیغام تھا، میسیج تھا، اللہ کا پیغام تھا، اس پیغام کو یزید ریز کر رہا تھا. لیکن اس ریز کرنے کے لیے جب وہ آیا جمع ہوا تو حسین نے یزید کو ختم کیا، اس کے مشن کو ختم کیا، اور جو مشن رسول کا تھا اس کو نافذ کیا. اسی لیے خواجہ اجمیری جو ہمارے پاس کے بہت بڑے سینٹ ہیں اجمیر میں، انہوں نے کہا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین. ان کا مطلب کیا ہے؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین یہ پرشین ورڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب بنا لا الہ، اب اسلام جو ہے محمد مصطفیٰ کا اسلام نہیں ہے، حسین ابن علی کا اسلام ہے. اصل بانی جو ہے اب وہ حسین ہے کہ جنہوں نے ایک دوپہر میں پوری جنگ کر کے اپنے مکمل لائف کو، اسلام کو ایسی نئی لائف دی کہ اب کوئی کتنا بھی بڑا طوفان ہو، کربلا کی وجہ سے اسلام بچا اور اب کربلا ہی کی طرف سے اسلام باقی رہے گا. جو آج اسلام باقی ہے، جو کلمہ ہو رہا، جو لا الہ الا اللہ بولا جا رہا، جو مسجدوں میں اذان ہو رہی، جو 1 بلین کے قریب مسلم جو دنیا میں موجود ہے جو کلمہ پڑھ رہے جسٹ بیکاز آف کربلا. تو جو مشن مولا حسین کا ہے وہ 10 ڈیز ہم انشاءاللہ کل سے بات کریں گے کہ ٹرو اسلام کیا ہے اور کربلا کا اسلام کیا ہے اور ایک عام اسلام کیا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی نیو ٹاپک کہ اسلام، 2 اسلام آج دنیا میں ایگزسٹ کر رہے. ایک اسلام کربلا میں تھا کہ جس کو رسول کا اسلام تھا، اور آج 1400 ایئرس کے بعد ایک اسلام مسلمان ریپرزنٹ کر رہا مسلمان. تو 2 اسلام آج بھی پیرلل چل رہے، جیسے اس وقت پیرلل چل رہے تھے آج بھی پیرلل چل رہے. تو اب ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم کس انداز سے اس حسین کے اسلام کو بامبے میں اور دنیا بھر میں پروپوگیٹ کرنا، پریزنٹ کرنا، یہ آج ہماری ذمہ داری. یہ پوری ٹاپک کل سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پورے 9 ڈیز تک میں انشاءاللہ اس رضوی کالج کے ممبر سے پڑھوں گا کہ ریئل اسلام کیا ہے، ایگزامننگ اسلام اینڈ اٹس ٹرو ریپرزنٹیشن. یہ کیا ہے یہ کل سے انشاءاللہ سننا. پہ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ایگزامننگ اسلام اینڈ اٹس ٹرو ریپرزنٹیشن، کل سے یہ ٹاپک ہے انشاءاللہ کہ کس طرح سے ہم کو اسلام کو ریپرزنٹ کرنا ہے. وہ کل سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بولوں گا. لیکن آج ہم کو پورا چیک کرو کہ سال بھر تم نے کیا کیا. What we have done. جب محرم چلا گیا اس کے بعد ہم نے امام حسین کے لیے پورے سال میں کتنا کام کیا، کتنا ہم نے امام کے لیے کام کیا. یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی کی ذمہ داری ہے یا مرد کی ذمہ داری ہے یا عورت کی ذمہ داری ہے. پورا سال گزر گیا، ہم نے چیک کیا، ہم نے آج آخری رات ہے، اس سال کی لاسٹ نائٹ ہے یہ. کل صبح سے محرم شروع ہو گیا، شب سے شروع ہو گیا، لیکن آج 29 ذی-الحجہ 1438 ہجری کی لاسٹ نائٹ، اور وہ بھی تھرسڈے نائٹ. تھرسڈے جو ایک امپورٹنٹ ہے ہمارے سب کے لیے کہ تھرسڈے نائٹ حسین ابن علی کی رات، تھرسڈے نائٹ کے اعمال، تھرسڈے نائٹ جو ایک عام دعا کی رات ہے. تو آپ چیک کرو کہ ہم نے پورے سال میں کیا کیا. واٹ وی ہیو ڈن ان ہول ایئر. صرف بزنس کیا، جاب کیا، اپنی لائف کو نارمل لائف سے گزارا. اگر یہ کیا تو وہ مشن نہیں تھا جو اسلام کا مشن تھا، جو کربلا کا مشن تھا. کربلا میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہے کہ پریکٹس کا نام نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ پریکٹس نہیں، ہم پریکٹس کر رہے ہیں ہر سال محرم میں آ کے. نہیں، ہماری لائف میں چینج آنا. کربلا چینج کا نام ہے، کربلا بدلاؤ کا نام ہے. کربلا زندگی کو میں ایک انقلاب لانا، ریولیوشن کا نام کربلا ہے. کربلا یہ نہیں ہے کہ
انسان ڈم بن کے زندگی گزارے. کتنا چینج آیا ہماری لائف میں. ہم نے کتنے اچھے کام کیے حسین کے لیے. جو بھی اچھا کام کرو گے وہ کربلا کے لیے ہے. جو بھی نیکی کرو گے کربلا کے لیے. جو بھی ایسا کام کرو گے جو اسلام چاہتا ہے تو وہ کربلا کے لیے. تو ہم نے, آپ خود چیک کرو آج کی رات گھر جا کے کہ ہم نے ایک سال میں کتنا کام کیا. اور آج کی رات اللہ کا شکر ادا کرو. ہر آدمی, لڑکا لڑکی, عورت مرد, سب ہم کو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. کیا کہ ہمارا ایک سال پیسفل گزر گیا, ہیلتھی تھے, پوری صحت کے ساتھ گزرا. اب محرم شروع ہو گیا تو یہ شکر ادا کرو کہ پروردگار پورا سال ہمارے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوا. آج ہم نے کے ساتھ ہیلتھی پنے سے ہم اپنی زندگی کو 1 سال تک لے کر آئے اور کل سے نیا سال شروع ہو رہا. تو نئے سال کے لیے جو نئے کام کرنا ہے نا, وہ پہلے شکر ادا کرنا ہے کہ 1 سال پورا ہمارا آرام سے گزرے. ایک شکر ہے ایک آنے والے دن کے لیے, آنے والے زمانے کے لیے, آنے والے ٹائم کے لیے شکر ادا کرنا ہے کہ پروردگار نیکسٹ ایئر بھی ہم بڑا پیسفل رہے. اس لیے کہ کتنے لوگ لاسٹ ایئر تھے جو آج نہیں ہیں. کتنے ایسے بیمار ہیں جو لاسٹ ایئر ہیلتھی تھے لیکن آج وہ بیمار ہو گئے, آج وہ نہیں آ سکے. لیکن آج ہم کو اللہ نے ہیلتھ دیا تو پہلے آج کی رات گھر جا کر شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو زندگی دی. اس کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو, اس لیے کہ ہیلتھ ہوگی تو آپ کام بھی کر سکیں گے, ہیلتھ ہوگی بڑے آرام کے ساتھ زندگی بھی گزار سکیں گے. کتنے ایسے ہیں جو بیڈ پہ پڑے ہوئے, کتنے ایسے ہیں جو ہاسپٹلس میں ہیں, کتنے ایسے ہیں جو مر گئے, جو لاسٹ ایئر ہیلتھی تھے لیکن آج دنیا میں نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اس کا شکر ہے آج کی رات. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو 2 رکعت نماز پڑھ کے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی رکھا, تو نے مجھے پیسفل طریقے سے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا, نہ رزق کا پرابلم ہوا, نہ بیماری کا پرابلم ہوا, نہ کوئی پریشانی آئی, بلکہ ہم نے آرام کے ساتھ زندگی گزاری. اور دعا یہ کرو کہ کمنگ ایئر جو کل سے شروع ہوگا, کمنگ ایئر بھی ہم اسی طرح سے ہیلتھی رہیں, اسی طرح سے وداؤٹ پرابلم رہیں. اینڈ گیو اس چانس ٹو سرو دا کمیونٹی. یہ دعا ضرور کرو. Give us chance to serve the community, to serve Islam. جو مولا حسین کا مشن ہے, to serve Islam. آپ انصاف سے بولو کہ 1 سال میں جو بھی کام کیا وہ میں نے اپنے لیے کیا. اسلام کے لیے کچھ کیا, اپنے لیے بزنس کو ڈیولپ کیا, اپنا گھر بنایا, اپنا بینک بیلنس بڑھا لیا. لاسٹ ایئر کچھ تھے تو آج کئی ملین آ گئے ہمارے اکاؤنٹ میں. ہم خوش ہیں, لیکن دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر کے میں خوش ہو گیا کہ میرا بینک بیلنس لاسٹ ایئر کم تھا, زیادہ ہے. خالی دنیا کی چیز کو لے کے خوش ہیں. اعمال کتنے بڑے, حسین سے کتنے کلوز ہوئے, اللہ کے لیے کیا کام کیا. کربلا اللہ کے لیے کام کرنے کا نام ہے. کتنی عبادتوں میں اضافہ ہوا, کتنے لوگوں کی میں نے مدد کی. ہم خوش اس میں کہ میرا بزنس بڑھ گیا. دوستو یہ سوچ کے زندگی مت گزارو. محرم بیداری کا نام ہے, محرم اویئرنس کا نام ہے, محرم اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہے, محرم حسین کے پیغام کو پہنچانے کا نام ہے, محرم اللہ سے کلوز ہونے کا نام ہے, محرم اپنی آخرت کو صحیح کرنے کا نام ہے, محرم اپنے اعمال کو میں نیکیوں کو میں اضافہ کا نام ہے, محرم گناہوں کی معافی کا نام ہے, محرم حسین کا جو میسیج ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کا نام ہے, محرم حسین ابن علی سے کلوز ہونے کا نام ہے, محرم پریکٹس نہیں ہے دوستو. تو اب آج کی رات میں نے اتنی باتیں بتائیں کہ محرم کیا ہے. اس میں ایک چیز کی ہم نے, 2 رکعت شکر کرو, نماز پڑھو گھر جا کے, اور آج مولا حسین کی وہ زیارت پڑھو, زیارت وارثہ. شب جمعہ سب نے پڑھی ہوگی. زیارت پڑھ کے جب یہ جملہ اگر پڑھ لیے تو پھر ایک دفعہ پڑھو, 4 منٹ ہے. کربلا کا آغاز اس زیارت سے کرو, محرم کا استقبال اس زیارت حسین ابن علی سے کرو, محرم کو ویلکم کرو اس زیارت امام حسین سے گھر جا کے.
کتنی دیر کی زیارت ہے؟ 4 منٹ 5 منٹ، لیکن 4-5 منٹ کین چینج یور ڈیسٹینی۔ یہ ایک زیارت ایسی ہے کہ جس میں تم مسلسل امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے، یہ ایک زیارت ایسی ہے کہ جس میں تم مولا حسین سے ٹوٹل کانٹیکٹ میں رہتے، تم 13 ٹائمز امام حسین کو سلام کرتے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سے السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے تک کنٹینیوس تم سلام کرتے۔ تو یہ زیارت تم آج کی رات پڑھو اور سارے مرحومین کی طرف سے پڑھو، سارے عزادار کی طرف سے پڑھو، سارے عزاداری کرنے والوں کی طرف سے پڑھو، سارے اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھو۔ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو کہ پروردگار کہ یہ زیارت کی برکت 1 سال تک چلنا ہم کو، نیکسٹ ایئر 29 ذیلحجہ تک یہ ٹوٹل زیارت کا جو شیڈ ہے رحمت کا وہ ہمارے اوپر رہنا۔ صرف یہ مت بولو کہ اپنے لیے، بچے ایگزامز دیے رہے، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہے، ہزاروں پرابلمز، یہ سارے پرابلمز کے لیے آج کی آخری رات 1438 ہجری کے سال کی آخری رات، لاسٹ نائٹ آف 1438 ہجری۔ تو اس میں نیت بھی یہی کرو کہ میں سال کی آخری رات کے لیے مولا حسین کی زیارت پڑھ رہا، اور یہ زیارت اپنے لیے مت پڑھو، یہ مت بولو کہ مجھے دے دے سب، بلکہ یہ دعا کرو، یہ بولو کہ پروردگار یہ زیارت کی برکت سے جو تو نے ہمارا لاسٹ ایئر پیسفل گزارا، اینڈ وی پرے ٹو یو کہ نیکسٹ ایئر بھی 1439 ہجری بھی ہمارے لیے پیسفل گزرے۔ اور یہ دعا ضرور کرنا جو امام حسین کا مشن ہے، جو امام حسین چاہتا ہے، جو ڈیمانڈ ہے کربلا کا، وہ ڈیمانڈ کو میں پورا کروں۔ جو مولا حسین نے اور حسین کے ساتھیوں نے، ان کے کمپینینز نے جو کام کیا اسلام کے لیے، اللہ گیو اس چانس۔ دوستو اپنے لیے تو سب زندہ رہتے، اپنے لیے تو لاسٹ ایئر میں پورا زندہ رہا، ہول ایئر میں نے اپنے لیے کام کیا، لیکن آج دعا کرو کہ مولا گیو اس چانس جیسے حسین کے کمپینینز نے دین اسلام کو بچایا جان دے کر۔ آج جان کی بات نہیں کر رہا، آپ دعا یہ کرو کہ مولا ہم کو بھی موقع دو، ہم کو بھی چانس دو۔ دوستو یہ دعا کوئی نہیں کرتا کہ پروردگار give us chance to serve the community, give us chance to serve the Islam. We don't pray like this because we don't want to serve the Islam, we don't want to serve the community. ہم یہ نہیں بولتے کہ ہم کو کمیونٹی کو سرو کرنا ہے، but we say کہ پروردگار give us this. یہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آج کی رات یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھے چانس دے، مجھے موقع دے کہ میں اسلام کے لیے کام کروں، مولا حسین کا جو مشن ہے اس مشن کے لیے کام کروں، کربلا کے لیے کام کروں۔ اور یہ نیکسٹ ایئر اگر تم کو مل گیا چانس، تو دوستو جس کو موقع ملتا، جس کو چانس ملتا، وہ ہمیشہ فار ایور جو ایٹرنل لائف ہے، اس لائف میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز جو ہے، سب سے زیادہ، غور سے سنو جملے، سب سے زیادہ ایٹرنل لائف میں کام آنے والی چیز وہی ہے کہ اگر تم نے اسلام کو سرو کیا تو اللہ اتنا ریوارڈ دیتا، اتنا اجر دیتا کہ اللہ تمہارے نام کو ہمیشہ باقی رکھتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ کوشش کرو کہ give us chance to serve the community, to serve the Islam. We don't pray. ہم کیا پرے کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے۔ ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ آج کی رات یہ دعا کرو، زیارت امام حسین پڑھ گئے، زیارت وارثہ پڑھ گئی ہے۔ زیارت وارثہ نیت کرنا کہ آخری زیارت ہے سال کی، پتہ نہیں نیکسٹ ایئر میں رہتا نہیں رہتا، پتہ نہیں نیکسٹ ایئر میری حالت کیا رہتی، تو یہ شکر کرنا پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد یہ کرنا۔ اور آج کی رات صدقہ دو، صدقہ کمنگ ایئر کے لیے، کمنگ ایئر کے لیے، کہ آئندہ سال پورا میرے لیے صحیح رہے۔ صدقہ از ویری امپورٹنٹ۔ آج کی رات شب جمعہ بھی ہے اور نیکسٹ ایئر کے لیے آپ صدقہ دے رہے، کیا صدقہ دے رہے؟ ایک روٹی دے رہے، پیسے دے رہے، جو بھی دے رہے، لیکن آج کی رات صدقہ نکالو، نکال کے غریب تک۔ اگر رات بہت ہو گئی نہیں دے سکتے تو کوئی حرج نہیں، صبح میں دے دینا۔ نیت آج کی رات آج ہی نکالنا، گھر جا کے صدقہ ضرور نکالو کہ 1 سال مصیبتوں سے بچا لے۔
وی ڈونٹ نو کہ کمنگ ایئر میں کیا ہونے والا ہے. وی ڈونٹ نو کہ کمنگ ایئر میں کوئی بڑا میجر پرابلم آنے والا ہے. وی ڈونٹ نو کہ یہ جو میری باڈی ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ اندر کتنے پرابلمس ہیں جو نیکسٹ ایئر میں سامنے آ جائیں گے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی ایسی بیماریاں, کتنی ایسی ڈیزیز جو میرے اندر ہے, جو چھپی ہوئی ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے چھپا دیا. تو اس کے لیے یہ صدقہ نکالو. صدقہ نکال کے یہ نیت کرو کہ میں 29 ذی الحجہ کی رات کو یہ صدقہ زیارت امام حسین پڑھنے کے بعد امام حسین کا وسیلے سے, مولا حسین کے وسیلے سے میں یہ صدقہ نکال رہا. اور اللہ تو آئندہ سال جتنے بیماریاں جسم میں ہیں, باڈی کے اندر چھپی ہوئی ہیں, ہڈن ہیں, ان ساری بیماریوں کو تو ختم کر دے. یہ مت بولو کہ صرف میری ختم کرو, یہ بولو کہ پروردگار جتنے بیماریاں مومنین کے ہیں ان کے لیے. اس کے بعد اگر آئندہ سال کوئی میجر پرابلم آنے والا ہے تو یہ صدقے سے تو اس پرابلم کو دور کر دے. آئندہ سال کمنگ ایئر میرے لیے ایک بلیسنگ کا سال بنا دے. آئندہ سال کمنگ ایئر جو میرے لیے آئے تو ایک رحمت کا سال آ جائے. آئندہ سال مجھے موقع دے. یہ بولو, یہ جملے غور سے سنو, یہ بولو کہ اللہ this year I have not done anything for Islam, this year I have not done anything for Hussein, تو give me chance. آئندہ سال مجھے موقع دینا 1439 ہجری میرے لیے وہ گولڈن ایئر ہو جائے, گولڈن ایئر ہو جائے کہ میں ایسا کام. یہ جملہ عورت بولے, مرد بولے, لڑکی بولے, لڑکا بولے, کیوں؟ سنہرا دور آ جائے, سنہرا سال ہو جائے, گولڈن ایئر ہو کہ آئندہ سال میں وہ کام کروں جس سے حسین ابن علی راضی ہو جائے, جس سے مقصد کربلا پورا ہو جائے. دوستو, خالی بولنے سے نہیں ہوتا کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں, یہ بولنے سے نہیں ہوتا کہ میں عزادار ہوں. You have to prove, you have to prove. اس لیے کہ جب تک ہم پروف نہیں کریں گے, جب تک ہم کوئی کام نہیں کریں گے, جب تک ہمارا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا کہ صرف ایک روٹین کی لائف بامبے میں گزارنے سے پہلے یہ چیک کرو کہ مجھے کرنا کیا ہے. اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہونا, پرسوں کیا ہوگا. ہو سکتا میں آخری دن تک زندہ نہیں رہوں, ہو سکتا گھر سے نکلوں ایکسیڈنٹ ہو جائے. 1000 پرابلم. آپ ہی کے بامبے میں لاسٹ ایئر ایک بہت بڑا عزادار تھا, بڑا عزادار, میں جانتا ہوں اور کئی لوگ جانتے, اسی باندرا میں بہترین عزادار, یہاں کا نہیں کوئی, بامبے کا ہی ہے, بہترین عزادار. گھر سے نکلے اسکوٹر پہ, پیچھے سے گاڑی نے آ کے مارا اور وہ گر گئے نیچے. ینگ, آج 8 مہینے سے ہاسپٹل میں ہے, 8 منتھ سے. لاسٹ ٹائم میں تھے خیسرباد کے مجلسوں میں, یہاں پہ آج ینگ مین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ اس کو صحت دے. ایسا آمین نہیں. سارے بیماروں کی صحت کے لیے بابا جو بلند صلوات پڑھو. اب سوچو کس کے ساتھ بھی ہو سکتا, اس کے لیے یہ صدقہ بول رہا. آج کی رات ایزی مت لو, زیارت وارثہ اسی کے لیے بول رہا کہ آنے والا پرابلم وی ڈونٹ نو. 8 منتھ سے ہاسپٹل میں ہے, انکانشیس ہے, جوان آدمی, کوئی سوچ سکتا تھا؟ اس کے لیے یہ رات ہے. آج کی رات کل کی رات کی طرح نہیں ہے. یہ رات اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا پورے سال کے آپ وہ صدقہ دے کے یہ بولنا بھی. اور آج کی رات 2 رکعت نماز فارگیونیس کی پڑھو, یہ بول کے پڑھو کہ پروردگار پورا سال 1 ایئر پورا گزر گیا and I have not done anything, سوائے گناہ کے میں نے کچھ نہیں کیا. تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے. اللہ بولتا ہے کہ جو مجھ سے فارگیونیس مانگتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں. وہ بندہ مجھے بہت پسند ہے. اللہ کا رسول بولتا ہے اللہ کو 2 بندے بہت پسند ہیں. ایک جو گناہ ہی نہیں کرتا, دوسرا جو گناہ کر کے معافی مانگتا, فارگیونیس مانگتا. اللہ بولتا ہے کہ میں تواب الرحیم ہوں. Just ask me, I'll do it. تو یہ 4 کام کرو. میں 10-12 منٹ کا ہوم ورک دے رہا ہوں. 29 ذی الحجہ رضوی کالج بامبے میں
1438 ہجری کا لاسٹ ڈے گزر گیا. اب چند گھنٹوں میں رات چلی جائے گی. 39 ہجری کا آغاز ہو جائے گا محرم کا. تو ایک سال کا ریویو کے لیے وہ استغفار، یہ 2 رکعت نماز، وہ صدقہ اور وہ زیارت امام حسین، فارگیونیس کے لیے مانگنا لازم ہے کہ لاسٹ ایئر آئی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ. یہ مت بولو یار میں نے تو اتنے ڈونیشنز دیے، یہ ذہن سے نکال دو. یار میں نے تو یہ کام کیا. یہ مت بولو کہ میں نے کیا، یہ بولو قبول ہو جائے، ایکسیپٹ ہو جائے. کرنا بڑی بات نہیں ہے، تمہارا کام ایکسیپٹ ہونا وہ بڑی بات ہے. دنیا کا بھی اصول ہے، بہترین ایگزامینیشن لکھ کے آتے، پیپر اچھا جانے کے بعد بھی بعض وقت فیل ہو جاتے. بولتا اسٹوڈنٹ کہ میں نے تو بہت اچھا کیا. تمہاری نگاہ میں اچھا ہوگا، وہ ایگزامنر کی نگاہ میں ہو سکتا اچھا نہ ہو. پروجیکٹ تم کو پیش کر دے، تمہاری نگاہ میں پروجیکٹ بہت اچھا ہے، لیکن جس کا پروجیکٹ ہے وہ بولا کہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو کیا کرو گے؟ ایگزیکٹلی یہی چیز ہمارے ساتھ ہے. میں بہت اچھی نیکی کر رہا، میں سمجھ رہا کہ میں بڑی نمازیں پڑھ رہا، لیکن اس کے ساتھ کتنی ریاکاری تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اعمال کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اتنا مارکیٹ میں نے بولا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ختم ہو گیا سب. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آج کی رات ایک بلیسنگ کی رات ہے، آج کی رات ایک رحمت کی رات ہے. آج کی رات ہماری زندگی کا کمنگ ایئر کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات ہے. آج یہ چھوٹی رات نہیں ہے، یہ رات تم اپنی زندگی کو بدل سکتے. آپ کو میں صدقہ اسی لیے بول رہا ہوں، یہ زیارت اسی لیے بول رہا ہوں. میں زیارت پہ تو انشاءاللہ محرم کے مجلسوں میں بولوں گا کہ کیسی امپورٹنٹ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کو ہم چھوڑ کے ہم روٹین میں پڑھتے، پریکٹس میں پڑھتے، لیکن اس کی اصل چیز کو نہیں مانتے. ایک کام یہ کرو، جیسے ہی زیارت ختم ہوئی نا فوراً دعا مانگنا، کوئی کام نہیں کرنا. زیارت ختم ہوئی، ابھی غریب امام کی زیارت بھی مت پڑھو، زمانے کے امام کی بھی بات میں پڑھو. زیارت ختم ہوئی فوراً ہاتھوں کو اٹھا دینا. روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیارت وارثہ پڑھ کے فوراً دعا کرے تو رائی کے دانوں کے برابر بھی اگر اس کی دعائیں ہیں تو پوری ہوتی. اتنی جلدی دعا قبول ہوتی. دعا قبول ہونے کا جو طریقہ بتایا گیا اس میں یہ ہے کہ وارثہ کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی، امیڈیٹلی اگر مانگو تو یہ دعا کرنا کہ پروردگار میرا لاسٹ ایئر بالکل زیرو گزرا، جو کچھ میں نے کیا تو اس کو ایکسیپٹ کر لے، لیکن کمنگ ایئر لاسٹ ایئر کی طرح نہیں رہنا، اس سے بہتر رہنا، اس سے اچھا رہنا، اتنا اچھا رہنا کہ نیکسٹ ایئر میں تیرے لیے زیادہ ٹائم اسپیئر کر سکوں. یہ سال ہم نے اللہ کے لیے کوئی ٹائم اسپینڈ نہیں کیا. کمپلسری تھا رمضان میں روزہ رکھنا، اس لیے روزے رکھے، لیکن ہمارے روزے ایکسیپٹ ہوئے نہیں ہوئے، مجھے کیا معلوم. تو یہ کوشش کرو کہ یہ دعا کرو، صدقہ آئندہ سال کی تم کو بیماریوں سے بچنے کا صدقہ دے رہا میں. آئندہ سال تم کو میجر ڈیزیز سے بچنے کے لیے صدقہ ہے. آئندہ سال جیسا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرا پاسبلٹی ہے، کچھ بھی ہو سکتا، ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا، کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ صدقہ ہے کہ نیکسٹ ایئر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ان میجر پرابلم سے بچنے کے لیے آج کی رات میں صدقہ دے رہا. کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک رات میں آج صدقہ دے کے پورا سال انجوائے کرو، نہیں، اب پھر دینا ہی نہیں ہے صدقہ، نہیں. وہ آج کی رات تم ایڈوانس میں دے رہے آئندہ سال کے لیے. آج کی رات تم یہ دعا کر رہے، اس لیے کہ اللہ کو جب دعا بندہ کرتا ہے تو بہت پسند آتا، تو اس کے لیے آپ مانگ رہے پورا فیوچر کہ پورے بامبے کے اور دنیا میں جتنے مومنین ہیں، اللہ ان مومنین اور مومنات کو آئندہ سال ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے بچا. اور ہمارا مشن جو کربلا کا مشن ہے، کربلا کا جو پیغام ہے، کربلا کا جو میسیج ہے، اس کو میں پروپوگیٹ کروں بامبے میں، اس کو میں پروپوگیٹ کروں اپنی لائف میں. یہ ضرور دعا کرنا کہ ہم کو موقع دو کہ ہماری، اگر اس کے بعد صدقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آئندہ سال اگر کسی کو موت آنے والی ہے، موت ہماری ڈیسٹینی میں موت ہے، اور آج میں نے صدقہ دے دیا اور صدقہ دے کے بولا کہ پروردگار سارے بیماروں کے لیے میں یہ صدقہ دے رہا.
آئندہ سال سب کو صحت کے ساتھ رکھنا. تم نے جب سارے لوگوں کی صحت کی دعا کی صدقہ دے کر, تو اللہ تم کو پہلے صحت دے دے گا, تمہاری زندگی کو بڑھا دے گا, تمہاری زندگی کو کم نہیں کرے گا, تمہاری لائف کو اینڈ نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے آئندہ سال موت آ جائے, تو اس موت سے بچنے کے لیے بہترین عمل, اس موت نہیں آنے کے لیے اور مجھے موقع ملنے کے لیے بامبے میں کام کرنے کے لیے بہترین عمل تو وہ کیا ہے کہ ہم صدقہ دے کے اپنی زندگی, مطلب پھر میں بار بار بول رہا, خالی صدقے سے نہیں کہ صرف صدقہ دے دوں تو میری زندگی بچ جائے. اس کے بعد ہم کو دوسری چیزیں بھی چیک کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے خط رحم کر رہے. یہ میری ٹاپک نہیں ہے, آنے والی مجلسوں میں ہوگی ٹاپک. کوئی کسی کے اوپر میں ظلم کر رہا, کسی کو میں اذیت پہنچا رہا, کسی کو ہرٹ کر رہا اور میں صدقہ دے رہا, تو وہ فائدہ نہیں ہے. تو یہ بھی دعا کرو کہ اللہ وہ سارے گناہ جو میں نے اب تک کیے, پلیز غور سے سنو جملے, کہ اللہ وہ سارے گناہ جو میں نے اب تک کیے ہیں, آئندہ سال میں کوئی ایسا وہ گناہ نہ کروں جس سے تو ناراض ہو جائے. میں آئندہ سال کوئی ایسا کام نہیں کروں جس سے حسین ناراض ہو جائے. مجھے اب تک جو میں نے کیا ہے اس کے لیے میں فارگیونیس مانگ رہا, لیکن کمنگ ایئر میں ٹوٹل ہر چیز سے بچ کے ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں تیرا بندہ بن جاؤں, خالص تیرا بندہ بن جاؤں, کہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میں بامبے میں زندگی گزاروں. صلوات پڑھے محمد والے ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بلند. ویری امپورٹنٹ کہ نیکسٹ ایئر از سو امپورٹنٹ کہ کمنگ ایئر ہمارے لیے. اور ایک دعا یہ بھی کرنا نیکسٹ ایئر کہ اللہ نیکسٹ ایئر میرے امام کا ظہور بھی کرا دے. یہ دعا ضرور کرنا, اور دعا صرف بامبے اور انڈیا کے مومنین کے لیے نہیں کرنا. اس وقت جو عراق کے حالات ہیں, جو سیریا کے حالات ہیں, جو ہمارے پڑوس کے ملک کے حالات ہیں, جو گلف کے حالات ہیں, مومنین کی پریشانیاں کتنی ہیں. آج تو ماشاءاللہ آپ تو آرام کے ساتھ رضوی کالج بامبے میں سکون سے اتنے بڑے ہال میں بیٹھ کے آپ مجلس سن رہے. دوسری جگہوں پہ عزاداری نہیں ہو رہی, بالکل نہیں ہو رہی. 4 آدمی 5 آدمی 100 آدمی 200 آدمی, وہاں پہ عزاداری ایسے ہو رہی, گن پوائنٹ کے اوپر عزاداری ہو رہی وہاں پہ. آپ سوچو کہ کتنا اچھا آپ کے اوپر بلیسنگ ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ رضوی کالج میں آج چاند رات کی مجلس میں آ گیا. تو ہمارے پاس ٹوٹل بلیسنگ ہے. یہ بلیسنگ آئندہ سال کے لیے دعا کرو کہ کمنگ ایئر پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہوتی, جہاں جہاں شیعت ہے, اللہ ان کو اوپر ایک رحمت برسا دے. وہ لوگوں کو موقع دے عزاداری کرنے کا, ان کو موقع دے کہ وہ پروپوگیٹ کرے ٹیچنگز آف امام حسین کو. یہ لازم دعا کرو اپنے دوسروں کے لیے, اور یہ بولو کہ اللہ جتنے بیمار ہیں, یہ میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا, اس لیے کہ آخری زمانے میں جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ لاسٹ جو پیریڈ آئے گا اس پیریڈ میں بیماریاں کثرت سے آ جائیں گی. اچھے خاصے بیٹھے ہوئے باتیں کریں گے, پھر گھر جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور میجر بیماری آئے گی, اور اسی طرح لوگ مرتے جائیں گے کہ اچھی بات کر رہے اور پتہ چلا کل اس کا انتقال ہو گیا, 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا. تو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ میں صدقہ, آج آخری رات ہے اس سال کی, تو میں دعا کر رہا کہ نیکسٹ ایئر جو کمنگ ایئر ہے وہ ٹوٹل شیعت کے اوپر رحمت کا سال آئے, ٹوٹل شیعت بلیسنگ کے ساتھ رہے, ٹوٹل شیعت کو بچا لے. اس لیے کہ دوستو اسلام یہ بولتا کہ دوسروں کے لیے تم کثرت سے دعا کرو. سوچو کہ اسلام دوسرے ملکوں میں, دوسرے شہروں میں, دوسری سٹیز میں کتنے اس وقت پرابلمز ہیں شیعت کے اوپر. ہم تو شکر ادا کریں کہ ہمارے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ کمنگ ایئر ایون بامبے میں, ایون انڈیا میں عزاداری جیسے اب تک ہو رہی اسی طرح اس کو کنٹینیو کرو. اس لیے کہ آپ بھی دیکھ رہے, میں بہت بند الفاظ میں بول رہا کہ دنیا کے حالات, ہر جگہ کے حالات اسلام کے لیے کتنا مشکل ہو رہا, کہ یہ دعا کرنا کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارے لیے یہ رحمت کا سال بن جائے. اور یہ بھی دعا کرو کہ سیریا بچ جائے. میں نے بہت بڑی بات کی, سیریا بچ جائے. کمنگ مجالس میں بولوں گا کہ حالات کیا ہیں سیریا کے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پرابلم نہ ہے. آج کی رات یہ دعا کرو, ایک لسٹ ہے آج کی رات دعا کرنے کی. آپ بولیں گے کل صبح آفس ہے, کالج ہے. یار ٹھیک ہے, آفس کالجز تو چلتے رہیں گے,
لیکن یہ تم یہ سمجھو کہ کل مجھے ایک بہت بڑا بونس ملنے والا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے بامبے میں کہ آپ کو کل ایک بہت بڑا بونس ملے گا تو آپ سب چھوڑ دیں گے, وہ کام کریں گے نا کہ مجھے بونس ملنا ہے. تو وہ بونس ہے آج کی رات. کل رات ختم ہوئے جب تک, کل کی صبح جب شروع ہوگی اس سے پہلے ایک بمپر بونس آپ جس کو بولتے ہیں وہ ملے گا. کیسے؟ آپ کی اگر دعائیں قبول ہو جائیں, آپ کو آپ جو مانگ رہے وہ ایکسپٹ ہو جائے, تو اس سے بڑا بونس کیا ہے؟ اس میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. دنیا بھی ملی آخرت بھی ملی. سب سے بڑی چیز تم حسین سے کلوز ہو گئے, جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے. آج تمہارا بزنس بہت اچھا کر رہا, بڑے بڑے تمہارے کنٹینرز آ رہے, تم بڑا کام کر رہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم کمنگ ایئر بھی تمہارا بزنس تم کو آرڈرز ایسی ملے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سال تمہاری جاب بہت اسٹرانگ ہے, لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کمنگ ایئر بھی تمہارے لیے سال جاب تمہاری رہے. ہو سکتا ہے جاب سے کل تم فائر کر دیا جاؤ, ہو سکتا ہے کل تم فائر کر دیا جائے, تو کیا کرو گے؟ اس کے بعد جب اللہ رزق کے دروازوں کو بند کرتا نا, پوری دنیا میں جا کے ناک کرو دروازوں کو, ڈورز کو, کہ گیو می جاب, گیو می جاب, گیو می جاب, گیو می جاب. اگر وہ نہیں دینا چاہے تو کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے کہو آج کی رات الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. Say, don't take it easy. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. ایک صلوات اور پڑھ لے. Don't say, don't think I'm very well settled in Bombay. اللہ آپ کو سیٹل کر رکھے, اللہ آپ کو سیٹل رکھے. جو سیٹل ہونا وہ حسین کا صدقہ ہے. مولا حسین کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں, اس کے لیے یہ رات ہے آج کی رات. اللہ کرے آپ کو نیکسٹ ایئر اور آپ گرو کرو اپنے بزنس میں, نیکسٹ ایئر اور پروجیکٹس ملیں آپ کو. اس کے لیے یہ زیارت وارثہ میں نے کہا کہ آج لاسٹ نائٹ کو پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے خیسر باغ کی مجلس میں یہاں کے بعد میں زیارت وارثہ ہی میں پڑھ دوں پوری مجلس ڈیٹیل میں جا کے. یہاں میں نے ڈیٹیل نہیں بولی, ہو سکتا ہے خیسر باغ میں ڈیٹیل بول دوں پوری کہ کیا ہے آج کی رات زیارت وارثہ. میں خالی آپ کو سٹریس کر رہا اس بات پہ کہ پلیز میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. 10-12 منٹ جو میں نے آپ کو بولے وہ کام کرو گھر جا کے. لیو ایوری تھنگ, ریسائٹ زیارت وارثہ آج کی رات کی نیت سے کہ لاسٹ نائٹ آف دی ایئر میں پڑھ رہا, لاسٹ نائٹ میں یہ صدقہ دے رہا, لاسٹ نائٹ میں یہ نماز پڑھ رہا, اور لاسٹ نائٹ فارگیونیس مانگ رہا. فارگیونیس کہ I have not done anything, پورا سال میں نے کچھ نہیں کیا. Don't think and don't say کہ یہ کیا, دماغ میں بھی نہیں لانا. اگر کیا بھی ہے تو دماغ میں بھی نہیں لانا کہ میں نے وہ کیا ہے کام, میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے, یہ اپنی دماغ میں بھی نہیں لانا. اس کے سامنے جب جانا, اللہ کے سامنے جب فارگیونیس مانگنا, تو یہ بول کے مانگنا کہ پروردگار I have not done anything. یہی جملے امام حسین بول رہے دعائے عرفہ میں, یہی جملے دعائے کمیل میں مولا علی بول رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. This is not my words, this is امام علی's words. ان کی سینگ ہے, یہ میرے جملے نہیں ہیں. امام علی بول رہے ہیں. آج آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی مسجدوں میں, گھروں میں, جو میں بول رہا ہوں وہی بات امام علی بول رہے ہیں, انہی کی بات میں بول رہا ہوں. Don't say کہ پروردگار I have done this. No, ایک ہی جملہ بولنا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, I have not done anything, میرا دامن خالی ہے. Forgive me, last night ہے, کل سے نیا سال شروع ہو رہا. آج اگر تم معافی مانگو گے تو کمنگ ایئر بلیسنگ کا سال ہوگا. جتنے پرابلمس ہیں اپنے پرابلمس کو سامنے رکھو, اپنی نیکیوں کو یاد مت کرو, جو اچھے کام کیے نا اس کو یاد مت کرو, جو گناہ کیے اس کو یاد کرو, اور بولو کہ آج 29 ذی الحجہ ہے,
پہلی محرم کی رات ہے. کل سے مولا حسین ایک کریم ابن کریم حسین کا زمانہ شروع ہو رہا. آپ کو معلوم ہے آج کی رات ایک رحمت کے کلاؤڈز ہیں, بلیسنگ کے کلاؤڈز ہیں پورے, اتنے قریب آ گئے, ہمارے گھر کے اوپر آ گئے. سارے رحمت میری طرف دیکھو. بس آخری جملے, میرا ٹائم بھی ہو گیا, 40 منٹس کی مجلس ہو گئی. رحمت کے بلیسنگ کے کلاؤڈز ہر شیعہ کے گھر کے اوپر ایسا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب کلاؤڈز آتے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں رہتی کہ وہ نیچے بھی آ جائے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. آتے کلاؤڈ چلے بھی جاتے. آپ کے سامنے ابھی یہاں پہ برسات ہوئی, کتنے کلاؤڈز آئے ہوں گے جو چلے بھی گئے, نیچے نہیں برسے. اب محرم کے امام حسین کے کلاؤڈز تمہارے گھروں کے اوپر ہیں, تمہارے اوپر ایسا شیڈ ہے. اتنا نزدیک آ گیا محرم, چند گھنٹوں میں رات ہم تو شروع ہو گیا. پورے کلاؤڈز بامبے کے ہر گھر کے اوپر ایسا ہے, ٹوٹل رحمت کے کلاؤڈز. اب یہ نیچے لانا, پانی نیچے آنا, کلاؤڈز نیچے آنا آپ کا کام ہے. پکڑ کے نہیں لا سکتے, دعا کے ذریعے لا سکتے, فارگیونیس کے ذریعے لا سکتے, معافی کے ذریعے لا سکتے, زیارت امام حسین کے ذریعے لا سکتے. ڈونٹ ٹیل می ٹمارو کہ میں پرابلم میں ہوں. ڈونٹ ٹیل می. اللہ کو مت بولو کہ اللہ میں نے بگ پرابلم, سالو مائی پرابلم. نو, اللہ بول رہا کہ موقع دے رہا, I'm giving you chance. اللہ بول رہا یہ رحمت کو میں نے بھیج دی تمہارے گھر پہ, کربلا کو بھیج دیا, حسین کے نام پہ پورے بادل آ گئے. تم یہ کام تو کرو, معافی تو مانگو. معافی مانگو گے تو ملے گا, ایکسیپٹ کرو گے تو ملے گا. ایکسیپٹ یور سن. میں آج ہیڈ لائنز دے رہا پورے میرے 9 دن کی ٹاپک کے, 9 ڈیز کی ٹاپک کی ہیڈ لائنز ہے رضوی کالج کے. ڈیٹیل میں کل سے جاؤں گا انشاءاللہ. تو پلیز, میرا ٹائم بھی ہو گیا. میری پوری 45 منٹس کی سپیچ کی کنکلوژن کیا ہے کہ وہ جو کلاؤڈز رحمت کے ہمارے گھروں کے اوپر آئے نا محرم کے, وہ کلاؤڈز کو اپنے گھروں میں لے لو, رحمت کو اپنے گھر میں لے لو. اس کے بعد دیکھو کہ کمنگ ایئر تمہارے لیے اتنا بلیسنگ اور رحمت کا سال بن جائے گا کہ تم سارے ایشوز سے تم بچ جاؤ گے. اس لیے کہ حسین ابن علی کے نام پہ یہ کلاؤڈز آئے. اسی حسین کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھو. مومنین, مصائب سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں. کوشچن آنسر سیشن جو ایوری ایئر جو رضوی کالج میں ہوتا ہے وہ سیٹرڈے, ڈے آفٹر ٹمارو اسی رضوی کالج میں ہوگا. اور کل باکسز یہاں رکھ دیے جائیں گے لیڈیز میں اور جینٹس میں, اس میں اپنے کوشچنس ڈال دینا. ٹائمنگز ہے کوشچن آنسر سیشن کے 8:15 شارپ سے 9:15 تک, اس لیے کہ 9:15 پہ میں ممبر پہ آ جاؤں گا. میں 1 گھنٹہ آنسر کروں گا. سیٹرڈے ڈے آفٹر ٹمارو 2 محرم رضوی کالج میں 8:15 بجے کوشچن آنسر شروع ہوگا. جو بھی آپ کے کوشچنس ہیں آپ پلیز باکس میں کل ڈال دیں, لیڈیز جینٹس پورے. انشاءاللہ سیٹرڈے اس کا آنسر کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولا. بس دوستو, I'm really happy. یہ سیزن, یہ بارش, اور ماشاءاللہ اس کے بعد اتنا بڑا کراؤڈ رضوی کالج میں. آج فرسٹ نائٹ ہے, کل سے انشاءاللہ مین ٹاپک شروع ہوگی اور وہ 9 ڈیز تک چلے گی انشاءاللہ. آج جب فون آیا میرے پاس 7:30-8 بجے کہ چاند ہو گیا, محرم کا چاند نظر آ گیا. یہ جو چاند ہے نا, یہ خوشی کا چاند نہیں ہے, یہ غم کا چاند ہے. آج ہم چاند دیکھ کر, جب بھی چاند دیکھو محرم کا, غور سے سنو, امام حسین کو وہ سلام کرنا, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. پھر
السلام علیکم یا غریب، امام کو سلام کرو، غریب الغربا. پھر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج ہو جائے. یہ چاند جب بی بی زینب نے دیکھا تھا نا، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے، کربلا نہیں پہنچے تھے حسین، راستے میں تھے. جب محرم کا چاند زینب نے دیکھا تو علی اکبر کو قریب بلا کے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کہ ہائے میرا یہ چاند. لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ چاند وہ مصیبتوں کو لے کر آئے گا. تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. فاطمہ کا لال کربلا کی طرف آ رہا. عزیزو، اس چاند سے پوچھو کہ اس نے کیا دیکھا. 61 ہجری میں جب یہ چاند نظر آیا تو اس چاند سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا منظر دیکھے کربلا میں. 7 محرم سے بچوں کی پیاس کو بھی دیکھا، عاشورے کے دن ایک ایک کی شہادت کو بھی اس نے دیکھا، علی اکبر کا گھوڑے سے گرنا اس نے دیکھا، قاسم کا پامال لاشا اس نے دیکھا، زینب کے بچوں کی میتیں اٹھائیں حسین نے یہ بھی دیکھا. اسی چاند نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو بھی دیکھا. اسی چاند نے علی اصغر کا سوکھا گلا بھی دیکھا. اسی چاند نے حسین کے گلے پہ خنجر چلتے ہوئے بھی دیکھا. اسی چاند نے سکینہ کے مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، اسی طرح برسا دو، اسی طرح برسا دو. اسی چاند نے سکینہ کے تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. مولا آباد رکھے. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. اسی چاند نے وہ منظر بھی دیکھا کہ خیمے جل رہے، بچے بھاگ رہے، سکینہ کے ہر تماچے پہ بچی کہہ رہی چچا میں یتیم ہو گئی. اسی چاند نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے زینب نے امام زین العابدین کو اٹھایا. اسی چاند نے وہ منظر بھی دیکھا کہ علی پرسے کے لیے آئے. اسی چاند بس آخری جملے، اسی چاند نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حسین کا لاشا رکھا ہوا تھا، اس پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زینب فریاد کر رہی تھی کہ نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا پامال کیا گیا. پروردگار، سب مل کے آمین بولنا. میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار جتنے بیمار ہیں، بہت سے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، ان کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار یہ سال شہزادیوں کے جو روزے ہیں سیریا میں اس کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی، اللہ تو عزاداری حسین کی حفاظت فرما. ہمارے سارے عزا خانوں کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں جو جو عزاداری کر رہا، اللہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جو جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے. جو جو بیمار ہیں، جو بیمار کے لیے میں نے کہا رضا عابد ان کا نام ہے، اللہ اس کو اور تمام مولا کے چاہنے والوں کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں، اللہ اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. ہم کو یہ سعادت دے، چانس دے، موقع دے، توفیق دے کہ 1439 ہجری کا محرم ہمارے لیے وہ بلیسنگ کا ہے کہ ہم کو وہ موقع ملے کہ جو امام حسین کا مشن ہے اس کو ہم پروپوگیٹ کریں. پروردگار مقصد کربلا کو دنیا تک ہم لے کر آئیں. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم سیرت امام حسین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اب
اب تک جو کچھ، یہ آخری رات ہے سال کی، اب تک جو کچھ ہم نے گناہ کیے، اللہ ہمارے سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین جو لاسٹ ایئر زندہ تھے یہ سال نہیں ہیں، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ ان کی خبروں میں اور سارے مرحومین کی لحد میں، گریو میں، آج شب جمعہ ہے، سال کی آخری شب جمعہ ہے، مولا حسین کے نام پہ سارے مرحومین کی گریوز میں اپنی مکمل رحمتوں کو نازل فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو صحت کے ساتھ رکھ، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، آئندہ سال میرے مولا کا ظہور کروا دے، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما، شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے سارے مرجعوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین اور ان کے دونوں بیٹوں کے لیے اور ان کے بھائیوں کے لیے، اور آج شب جمعہ ہے، پورے مرحومین کے لیے، دنیا بھر میں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا، سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔